ان مہاجرین نے یہاں پر پاکستان کی معیشت کی اس کام کے اندر اور برتری کے اندر جو کردار ادا کیا وہ ناقابل یقین ہے۔ بالکل آغاز میں تو ان کو گالی دی جاتی تھی، پھر غزہ کے لوگ، کشمیر کے لوگ ہیں، افغانستان کے تینوں کا سامنا جو ہے مسلمانوں سے نہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کفر پہنچے ہیں۔ دوسری چیز جو تھی، ان افغان مہاجرین کے ساتھ جو بیوروکریسی نے سلوک کیا، جیل سے ان کو بہت خوف آتا تھا، قانون کا انہیں علم نہیں۔ وہ مساجد کے علماء جو کبھی سائیکل جنہیں میسر نہیں ہوا کرتے تھے، ہینڈ کروزر میں اسلام آباد کے بلو ایریا کے اوپر لوگ کرسیاں ڈال کے بیٹھا ہوا۔ پاکستان کے اندر بم دھماکے نام کی کوئی چیز نہیں، دھماکے کب، کیسے، کس طرح، کون کرواتا ہے اور کس کے اشاروں پر ہوتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ موضوعات نظرات، موجودہ تاریخ کا اہم ترین واقعہ 24 دسمبر 1979 کو پیش ہوا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس دن سوویت یونین کی افواج افغانستان میں داخل ہوئی تھی۔ پوری دنیا کے لیے ایک بالکل جسے کہتے ہیں ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ لیکن پاکستان کے ایک طبقے کے لیے ایک بہت خوشی کی لہر تھی۔ یہ طبقہ گزشتہ 100 سال سے پاکستان اور بھارت یعنی انڈو پاک کے اندر ایک جدوجہد کر رہا تھا کمیونسٹ انقلاب کو لانے کے لیے۔ اسی کمیونسٹ انقلاب کو لانے کے لیے میجر جنرل اکبر اور اس کے ساتھ ساتھ فیض احمد فیض اور بے شمار ایسے لوگ تھے کہ جو راولپنڈی سازش کیس کا شکار ہوئے تھے اور گرفتار ہو گئے تھے۔ حسن ناصر کو شاہی قلعے کے اندر تشدد کر کے اذیت دے کے مار دیا گیا تھا۔ یہ طبقہ آہستہ آہستہ ذوالفقار علی بھٹو کے ارد گرد جمع ہوا اور جے رحیم اور ان لوگوں کی قیادت، شیخ رشید کی قیادت کے اندر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک سوشلسٹ انقلاب لانے کی دعوت دی اور اس کو قائل بھی کر لیا۔ یہاں تک کہ جب وہ برسر اقتدار آیا تو اس نے تمام مختلف قسم کی فیکٹریز جو تھیں ان کو قومی ملکیت میں لے لیا اور وہ ایک کمیونزم کی طرف راہ ہموار کرتی۔ لیکن اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو چونکہ مغرب کا تعلیم یافتہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیوڈل بھی تھا، اس لیے اس کے اندر وہ کمیونزم کے جذبات ویسے پیدا نہ ہو گئے اور یہ لوگ جو تھے اس سے آہستہ آہستہ متنفر ہوتے چلے گئے۔ لیکن جس دن رشیا جو ہے یعنی سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا تو خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور اس وقت ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ وہ لوگ بڑے نغمگی کی صورتحال میں کہا کرتے تھے کہ اب ہم تمہارے بارڈرز پر آ گئے ہیں، اب کچھ دنوں کی بات ہے، یہ تمہاری مسجدیں، یہ تمہارے مدرسے، یہ سب کچھ جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ کبھی جا کے دیکھو تاجکستان میں، ازبکستان میں، کرغزستان میں، قزاقستان میں، آذربائیجان میں کون ہے جو اللہ کا نام بلند کرتا ہے اور کون ہے جو وہاں مدرسے اور مسجدیں کھولتا ہے؟ یہاں تک کہ آرتھوڈاکس چرچ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ مذہب کو ایک افیون کہا تھا کارل مارکس نے، اور اسی کو اس کے لوگ جو تھے وہ آگے اس کا جسے کہتے ہیں پرچار کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ابھی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ جو سوویت یونین ہے یہ افغانستان سے کراس کرتا ہوا پاکستان میں داخل ہوگا، اور پھر اس کے بعد پاکستان پر ایک کمیونسٹ انقلاب آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد دنیا پوری جو ہے وہ امریکہ کو شکست دے کے اور سرمایہ داری کا نظام جو ہے اس کو سمندر میں غرق کر دے گی۔ لیکن اس سارے کے سارے کمیونسٹ موومنٹ کے اہم ترین جو حواری تھے وہ قوم پرست لوگ تھے، جن میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی پارٹیاں تھیں۔ نیشنل عوامی پارٹی جو کہ اس وقت خان عبدالولی خان، غفار خان اور ان لوگوں کی پارٹی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پشتونخوا میپ جو کہ صمد خان اچکزئی اور ان کے بیٹے محمود خان اچکزئی کی پارٹی تھی، ان لوگوں نے خاص طور پہ اس انقلاب کو جو کہ اس وقت آیا تھا اس کو خوش آمدید کہا اور اس کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کا ایک سلسلہ تھا جو یہاں شروع ہو گیا۔ یہ افغان مہاجرین بنیادی طور پر خالصتاً اس ہجرت کے مصداق تھے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کیونکہ ان پر ایک ایتھیسٹ یعنی خدا کو نہ ماننے والے کفریہ حکومت نے قبضہ کیا تھا اور ان کے گھر کے اوپر ان کو پامال کر دیا تھا۔
یہ جب آنے شروع ہوئے تو بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا جس وقت صوبہ سرحد تھا اس کی دیواروں کے اوپر افغان بھگوڑے اور افغان جو ہیں وہ اس طرح کے لوگوں اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ سرخ سیاہی سے، اور سرخ انقلاب اور روس آ جائے گا، اور تراکی کے انقلاب کو خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ اس کو دوبارہ آئے گا، سور انقلاب جس کو کہا کرتے تھے، اس کی باتیں شروع ہو گئیں۔ لیکن افغان مہاجرینوں کا آنا یہاں شروع ہو گیا۔ یہ افغان مہاجرین برصغیر پاک و ہند میں بہت صدیوں سے چلتے چلے آ رہے تھے، اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ ان کا ایک دوسرا گھر ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پورے خطے کو جسے ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں یا جسے ہم بلوچستان کہتے ہیں، اس کے پشتون علاقوں کی درمیان جو دیوار کھینچی گئی تھی وہ انگریز نے 1848 کی جنگوں کے بعد، وہ جو گندمک کا ایگریمنٹ تھا اس کے بعد انہوں نے کھینچی تھی، اور دونوں کے قبائل کو آپس میں تقسیم کر دیا تھا، اور کچھ حصہ جو تھا وہ ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا تھا، اور کچھ حصہ جو تھا وہ افغانستان کے پاس رہ گیا تھا۔ چونکہ افغانستان کو انگریز فتح نہیں کر سکتا تھا، ذلت آمیز شکست ہوئی تھی، اس لیے اس خطے کے لوگ جو تھے وہ جو تھے بیچارے افغان جو تھے جہاں کے رہنے والے، جو کہ اس کے پی کے علاقے کے اور اس کے بعد بلوچستان کے علاقے تھے، وہ انگریز کے زیر سایہ آ گئے۔ اس لیے وہ موومنٹ جو تھی مہاجرین کی، جو پابندہ کے طور پہ یعنی خانہ بدوش کے طور پہ مستقل چلتی رہی، وہ جہاں بھی آتے تھے آگے بھی جاتے تھے، اور اس کی پوری تاریخ ہے، اس تاریخ کو میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن یہ مہاجرین جب جہاں آباد ہوئے تو ان مہاجرین نے یہاں پر پاکستان کی معیشت کی استحکام کے اندر اور برتری کے اندر جو کردار ادا کیا وہ ناقابل یقین ہے۔ بالکل آغاز میں تو ان کو گالی دی جاتی تھی، پھر آہستہ ہوا یہ کہ یہ لوگ ایک چیپ لیبر کے طور پر میسر آ گئے۔ ان میں سے سب سے اہم ترین جو محنتی لوگ تھے وہ ازبک تھے۔ ازبکس نے کوئٹہ کے بازاروں کے اندر، اس کے بعد چمن کے علاقے کے اندر، باقی لورلائی اور جو یہاں تک کہ بلوچ علاقوں کے اندر بھی اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین مزدور ہیں، اور انہوں نے وہ تمام مزدوروں کو ریپلیس کر دیا۔ کراچی سے لے کے کوئٹہ تک جو بہت بڑی روڈ ہے، یہ افغانستان کے ان مہاجرین کے آنے سے پہلے ایک بیابان اور بنجر علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ریاست کلات کے درمیان اس پورے علاقے کے اندر 2 جگہ پہ پانی ملتا تھا۔ ایک ڈاکٹر چاہ تھا، ایک بنگالی ڈاکٹر تھے جنہوں نے وہ جگہ آباد کی تھی اور وہاں ایک کنواں لگایا تھا۔ یہ بنیادی طور پر لکھ پاس سے جب نیچے اترتے ہیں تو گنجا ڈوری کا جو میدان ہے اس میدان کے اندر اس کے بعد یلی ایک جگہ تھا جہاں پر پانی ملتا تھا، اور وہاں بہت بڑا قبرستان تھا کیونکہ پانی کے مردے دھونے کے لیے وہاں پانی میسر تھا۔ پرنگ آباد کی کسی نہ کسی حد تک کارزات موجود تھیں، لیکن اس کے بعد بالکل بے آباد اور بے آب و گیا علاقہ تھا، جس کو ان افغان مہاجرین نے باغوں کے اندر کام کر کے اور ان کے اندر پیاز کی فصل بوئی، زردالو کی فصل بوئی، سیب اگائے، انگور اگائے، اور آج اگر آپ کراچی سے کوئٹہ کی طرف سفر کا آغاز کریں تو آپ کو کم از کم لسبیلا کے بعد کوئٹہ تک ہر طرف سبزہ اور ہریالی نظر آئے گی، ہر طرف لہلہاتے باغ نظر آئیں گے۔ بلوچستان کا ریگستانی علاقہ جو ہے یہ دالبندین کا علاقہ ہے، چاغی کے بالکل آخری علاقہ۔ یہاں پر سخی دوست جان صاحب ایم پی اے ہوتے تھے، ان کی زمینیں بے آباد پڑی ہوئی تھیں۔ ہلمند سے جب یہ افغان مہاجرین نکل کے آئے ہیں تو وہاں ان کا وہ جو گردی جنگل کا کیمپ تھا، وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم اس زمین کو آباد کر کے دیتے ہیں۔ بجلی نہیں تھی، پانی کو انہوں نے باقاعدہ اپنے ہاتھ سے وہ کنواں کھودنے کی ایک ٹیکنیک تھی ان کی، ٹرائی پاٹ سے وہ کنواں کھودتے تھے، اور پانی سے انہوں نے اس وقت 1990 کی دہائی کے اندر انہوں نے زمینوں کو آباد کیا، اور حاجی سخی دوست جان صاحب کو 25 لاکھ روپیہ سالانہ وہ اس سے کما کر دیتے تھے، وہ زمین جو بے آباد تھے۔ یہ لوگ شہر کے کاروبار کے اندر بھی اس کے اندر شریک ہو گئے، یہاں تک کہ یہ زندگی کے اندر کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ یہاں بھی بارکزئی تھے، وہاں بھی بارکزئی تھے، یہاں بھی کاکڑ تھے، وہاں بھی کاکڑ تھے، یہاں بھی اچکزئی تھے، وہاں بھی اچکزئی تھے، یہاں بھی ملزئی تھے، وہاں بھی ملزئی تھے، یہاں بھی غوری تھے، وہاں بھی غوری تھے، یہاں بھی خلجی تھے، وہاں بھی خلجی تھے۔ تو یہ سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے، یہاں تک کہ بلوچ علاقوں کے اندر بھی یہ مستقل طور پر رہنے لگے، اور پورے کے پورے بلوچ علاقے کے اندر جو تندور ہے، روٹی پکانے کا تندور، اس کا کام جو تھا ان کے پاس آ گیا۔
یہی حال جو تھی انہوں نے بلوچستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے علاقے کے اندر کیا، اور انہوں نے اس علاقے کے اندر زبردست سے کہتے ہیں کنٹریبیوشنز کی، جو کہ ان کی زندگی کے اندر جسے کہتے ہیں ایک دم تبدیلی آ گئی۔ وہ لوگ جو کبھی ایک چھوٹے سے باغ کے اوپر گزارا کرتے تھے، ان کے بے شمار لمبے لمبے باغ جو ہیں، بڑے بڑے باغ جو ہیں، اور لہلہاتے کھیت پیدا ہو گئے۔ دوسری چیز جو تھی کہ ان افغان مہاجرین کے ساتھ جو بیوروکریسی نے سلوک کیا، کیونکہ میں اس زمانے میں بلوچستان کے اندر موجود تھا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ بیچارے اس سرزمین سے آئے تھے جہاں بادشاہ ہوتا تھا، پڑے رہتے تھے۔ آج ایک دفعہ بادشاہ ناراض ہو گیا تو گورنر صاحب نے جیل میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ بادشاہ حکومت تبدیل ہوگی، اس نے عام معافی کا اعلان کیا تو باہر آ گئے۔ جیل سے ان کو بہت خوف آتا تھا، قانون کا انہیں علم نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے سے چھوٹے ایس ایچ او اور چھوٹے سے چھوٹے سے انسپیکٹر نے بھی ان کو جس طریقے سے رگیدا اور پکڑا، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پاکستان امریکہ کی جنگ کے اندر شامل ہوا، اور پھر جس طرح اسلحہ جو تھا پہلے مصر میں آتا تھا، مصر کے بعد یہاں آتا تھا وہ جو چائنیز رائفل جو تھیں، اور وہ جب تقسیم ہوتی تھیں، اور ان تقسیم کے اندر جس طرح لوگوں نے اس کے اندر حصے بکھرے کیے اور بانٹے، کون کون ہے جس کی بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں لگیں اس ملک کے اندر، اور کون کون ہے کہ جس کے اندر اپنے اس نے فارچون نہیں بنائی، جو بھی اس افغان جنگ کے اندر ان بیچارے مہاجرین کے ساتھ یا ان بیچارے مجاہدین کے ساتھ انوالو ہوا، اس نے اپنی زندگی جو ہے اس کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی۔ وہ مساجد کے علماء جو کبھی سائیکل جنہیں میسر نہیں ہوا کرتی تھی، لینڈ کروزر میں گھومنے لگے، اور شاندار قسم کی ان کی، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت صلیبی جنگیں لڑی گئی ہیں تو صرف ایک طبقہ جو تھا وہ مالا مال ہوا تھا، اور وہ تھا چرچ کا طبقہ، اور انہوں نے پورے کے پورے یورپ کے اندر اپنی بادشاہت قائم کر لی تھی، کیونکہ اس حد تک زمینیں انہوں نے خرید لی تھی پیسہ آنے کی وجہ سے کہ وہی مالدار ہو گئے تھے، اور وہی جو تھے فیوڈل ہو گئے تھے اس علاقے۔ ان مہاجرین نے زندگی یہاں گزاری، اور پھر اس کے بعد جب 15 فروری 1989 جب روس وہاں سے نکلا، تو ہماری اس وقت حکومت جو تھی، اس حکومت نے جس طرح، آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح کی وہاں حکومت قائم کرنے کی کوشش، میں اس لمبی مسئلے میں نہیں جانا چاہتا، میں اس لمبے مخمصے میں بھی نہیں جانا چاہتا، کس نے کیا رول ادا کیا، اس طرح ان کو تقسیم کیا امریکہ کے کہنے کے اوپر کہ جوتیوں میں دال بٹنے لگے، اور حالت یہ تھی کہ افغانستان کم از کم 70 جگہ پہ تقسیم ہو گیا۔ یہ گلبدین حکمت یار کے اس کی کیمپ ہے، تو یہ جناب احمد شاہ مسعود کا کیمپ ہے، یہاں یہ چین لگی ہوئی ہے، یہاں پتہ وصول ہوتا ہے، یہاں یہ چیز وار لارڈز کے اندر تقسیم ہو گیا۔ لیکن سپٹمبر 1995 کو ملا محمد عمر کی قیادت میں صرف 48 لوگ اکٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے اسپن بلدک کو جب فتح کیا ہے تو ودن 2-3 منتھس آپ حیران ہوں گے کہ 95% افغانستان ان کے پاس آ چکا تھا۔ اور ہم جب میٹنگز میں ہوتے تھے تو تمام، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھیں ان کے بڑے بڑے کوئٹہ میں آ کے پوچھتے تھے یہ طالبان ہیں کیا، یہ فنومینا ہے کیا، یہ کہاں سے نکلا ہے۔ یہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے بنایا تھا، ان کو علم تک نہیں تھا، یہاں تک کہ جس وقت انہوں نے ان کو بھیجا ہے خالد خواجہ اور ان کے کرنل امام کو بھیجا ہے، تو کرنل امام ہم سے پوچھ کے گئے تھے کہ کیسے ہم افغانستان میں ملا عمر کے پاس جا سکتے ہیں، اور ان کو ملا عمر کے ساتھ ایکسس لینے کے لیے اچھا خاصا وقت مل گیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا تھا میں آپ کا خادم ہوں، میں یہیں پر رہوں گا، اور معلومات لینے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ صورتحال۔ اس کے بعد جب یہاں سے لوگ چلنا شروع ہوئے ہیں تو یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی افغان مہاجرین کا کیمپ ایسا نہیں تھا کہ جو خالی نہ ہو گیا۔ جنگل پیرلیزیا کا کیمپ میں نے خود خالی ہوتے دیکھا ہے، گردی جنگل کا کیمپ میں نے خود خالی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، سرخاب کا کیمپ میں نے خود خالی ہوتے دیکھا۔ انہوں نے کہا میرے ملک میں امن آ گیا، ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم وہاں جا کے آباد، ہم اپنی زمین آباد کریں گے۔ وہ لوگ باقاعدہ راداریاں ہم سے لے کے جایا کرتے تھے کہ یہ سامان ہے، یہ ہم سے لے کے جانا ہے، راستے میں کوئی کسٹم کا بندہ میں نہ روک لے، کوئی اور بندہ نہ روک لے۔ لیکن یہ خوشحالی، یہ افغانستان میں امن، یہ کسی کو بھاتا نہیں تھا۔ 9/11 ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہی صورتحال ہوئی، اور پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کے لیے راستے بند کرنا شروع کر دیے۔
1,75,000 فوج ہم نے ویسٹرن بارڈر پہ لگائی، اور ہم نے کیا یہ کہ جو کوئی وہاں سے آتا تھا ہم نے پکڑ کر اس کو گوانتانامو بے دینا شروع کیا، اور تقریباً 650 کے قریب لوگ جو تھے وہ وہاں پہنچے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان 650 میں سے 99.9% لوگ ایسے تھے کہ جو بے گناہ ہو کر واپس آئے، جس کے ماتھے میں محراب تھا، جس کی داڑھی تھی، جو کسی بھی غرض سے افغانستان گیا تھا، جس میں معظم بیگ اور اس کی بیوی کی کہانی تو بڑا عجیب ہے۔ وہ انگلینڈ سے وہاں نکلے کہ ہم وہاں پر جا کے بچیوں کے لیے اسکول کھولیں گے، اور انہوں نے اسکول کھولے، اور انہوں نے اسکول کھولے، اور جب وہ پاکستان واپس آئے، جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ان کو یہاں سے پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ہمارے دوست سیف اللہ پراچا کی کہانی اور عجیب، ابھی تک جیل میں، یا شاید پچھلے دن سنا تھا کہ وہ رہا ہونے والے ہیں، رہا ہو چکے ہوں گے۔ وہ بھی اسی طرح مدد کرنے گئے تھے کہ میں وہاں پر ایجوکیشن کے اندر یا ہیلتھ کے اندر کسی طور پر مدد کر دوں گا، میرے پاس سرمایہ۔ اس دوران بھی مہاجرین جہاں پر رہے، کیونکہ واپس نہیں جا سکتے تھے، وہاں پر جو حکومت آ چکی ہوئی تھی وہ ان کو بھاتی نہیں تھی۔ وہ اسلام کی قرآن کی اس آیت کا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والی صورت ہے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی صورتحال نہیں پیدا کی۔ آپ اندازہ کریں، روس وہاں سے جب گیا ہے تو 1988 سے لے کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تماشبینی ہوئی تھی اور یہاں پر بم دھماکے ہوئے تھے، یہاں پر 1988 سے لے کے 2001 تک، جب تک 9/11 نہیں ہوا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہ دونوں اتنے پرامن صوبے تھے، اتنے پرامن صوبے تھے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بازار رنگین تھے، محفلیں چلتی تھیں، کوئٹہ کی جو فرا ہوٹل اور اس کے ساتھ ساتھ فلورا کا کارنر، آپ سوچیں کہ پوری پوری رات رمضان کے مہینوں میں عطن ہوتا تھا، سڑکیں محفوظ تھیں۔ یعنی افغانستان کے اندر حالانکہ ان کی مجاہدین کی وارلارڈز کے، لیکن یہ علاقہ بالکل محفوظ تھا۔ خیبر پختونخوا کا قصہ خانی بازار جو تھا، اس کی رونقیں ایسے بحال تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اسلام آباد کے بلو ایریا کے اوپر لوگ کرسیاں ڈال کے بیٹھا ہوتے تھے۔ پاکستان کے اندر بم دھماکے نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ تو ہم نے یہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا کی، اور ہم نے یہاں پر شیعہ سنی جو لڑائی سپاہ محمد اور سپاہ صحابہ کا ایک قیام ہے، اس کی بھی تفسیر میں نہیں جانا چاہتے۔ اس وقت صرف اور صرف یہ دو رہ گئے تھے، آج یہ شیعہ مر گیا تو آج یہ سنی مر گیا، آج یہ سنی مر گیا تو یہ شیعہ مر گیا۔ لیکن کسی بندے نے 1989، اس سے پہلے جو دھماکے ہوتے تھے وہ ہاتھ کے ذریعے ہوتے تھے، رشیا کے KGB کے ذریعے ہوتے تھے، اس میں بھی چند افغان آتے تھے، شامل ہوتے تھے، باقی جو جہاں کا مہاجر اس طرح شامل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد مکمل 2001 میں ہم نے افغانستان کے اندر وہ کردار ادا کیا کہ شاید دشمن بھی نہ کر سکیں۔ ہم نے جن لوگوں کو وہاں بھیجا، جن لوگوں کے ساتھ محبت کی کہ تم ہمارے لیے لڑ رہے ہو، ہم نے انہیں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ افغانستان کے جو روس کے خلاف جنگ ہے، ہم اس کا قرض نہیں ادا کر سکتے۔ یہ میرے سامنے ایک تصویر ہے جو پیٹر دی گریٹ کی تصویر ہے۔ یہ روس کا حکمران تھا، اور یہ 1721 کے اندر اس نے رشین امپائر شروع کی تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ رشین امپائر جو تھی، اس کے اندر انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ہم ایک لینڈ لاک کنٹری ہیں، پورا یورپ صرف پولر بیئر کے کھالیں یہاں سے خریدنے آتا ہے اور وہاں جا کے مارکیٹ میں بیچتا ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ تو ہم جب تک ہم دو جگہ سے ہم گرم پانی تک نہیں پہنچتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی لیے انہوں نے دو جگہ منتخب کی اسی شخص کے۔ اس کا خواب تھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یا تو کیسپین سی کے اندر یوکرین کے علاقے کی جو پورٹ ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں، بلیک سی کے اندر وہاں آ جائیں، یا پھر آپ کہیں نہ کہیں گوادر یا کراچی یا اس پورٹ تک آپ پہنچ چکے۔ یہ وہ خواب تھا جس کو زار روس کا خواب تھا، جس کو سوویت یونین نے کنٹینیو کیا۔ اور پھر اس کے بعد 1911 کے اندر جو جنگ عظیم اول شروع ہوئی، اس کے اندر جس طرح آسٹرو ہنگیرین امپائر ختم ہوئی، اور جس طرح پولینڈ اور ہنگری اور یہ سارے ممالک جو تھے یہ روس کے اس کے زیر اثر آ گئے، اور وہاں یوگوسلاویا اور چیکوسلویکیا کمیونسٹ انقلاب آنا شروع ہوا، تو اس سے آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ یہ وہ بنیادی طور پر وہ بلیک سی کا علاقہ ہے جہاں پر آنا چاہتے تھے، اور یوکرین کو اپنے پاس لینے کے باوجود بھی ان کو راستہ نہیں دیا گیا۔ افغان
قوم نے اس راستے کو روکا جو وہ یہاں تک آنا چاہتے تھے، جس کے لیے میرے اس کمیونسٹ دوست جو تھے وہ ناچا کرتے تھے اور ہمیں کہا کرتے تھے ہم تمہیں دیکھ لیں گے تم یہاں کیسے اسلامی انقلاب لے کے آتے ہو. اور میں ایک بندے کا نام لے سکتا ہوں، نظمیں لکھی جا رہی تھیں، استقبال کیا جا رہا تھا کہ اب وہ ہوا جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے دروازوں تک انقلاب کی نوید آ پہنچی. 2001 کے بعد ایک دفعہ پھر ان افغان مہاجرین کو، جس طرح پہلے بھی KGB کے نام پہ ان کو جس طرح یہاں پر رگیدا گیا، جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور ان کو بدنام کیا گیا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ افغان مہاجرین تاجکستان میں بھی گئے، یہ افغان مہاجرین ایران میں بھی گئے، یہ افغان مہاجرین ازبکستان میں بھی گئے، ہر جگہ گئے، لیکن کسی جگہ کبھی بھی ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جس سلوک کا تصور یہاں پر کیا جا سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ تاجکستان میں شاید اس طرح کی سپورٹ نہیں حاصل ہوئی، ایسا نہیں ہے. احمد شاہ مسعود دوشنبے کے اندر اس کا گھر تھا اور اس گھر کے اندر ایک ہاسپٹل تھا بہت بڑا، گھر کے ساتھ دوشنبے میں بنایا گیا تھا جو انڈین نے بنا کے دیا تھا، اور انڈینز نے باقاعدہ اس کو 3 ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہوئے تھے کہ جو اس کے محاذ سے جب وہ طالبان سے جنگ لڑ رہا تھا وہ لے کے آتے تھے. اس کو مکمل سپورٹ تھی. باقاعدہ ایرانینز جو تھے وہ حزب وحدت کو وہیں سے سپورٹ کیا کرتے تھے، لیکن معاملہ سارا یہ تھا کہ وہیں پر اسی شہر میں رہے. یہ بالکل غلط ہے، کیمپوں میں رہتے تھے ایران کے اندر، اگرچہ کہ کیمپوں میں رہتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی موومنٹ پہ، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے وہ لوگ جو تھے قم کے اندر آ کے باقاعدہ تعلیم ہے. قم کے شہر کے اندر بے شمار افغان مہاجرین کو وہاں پر دیکھا ہے کہ جو وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے. ظاہر بات ہے وہ ان کے حزب وحدت کے لوگ تھے، وہ ہزارے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، وہ وہیں پر ہوتے تھے اور وہ وہاں گھومتے پھرتے تھے، اسی تہران شہر کے اندر گھومتے پھرتے تھے. لیکن ہمارے ساتھ کیوں مسئلہ ہو؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ جب بھی امریکہ نے جو ہمیں کہا، ہم نے اسی طرح کے حالات کے ساتھ ان کا معاملہ کیا. اس وقت ایک دفعہ پھر امریکہ کے کہنے پہ یا پتہ نہیں کس کے کہنے پہ ایک تصور بنایا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کو ہے وہ یہاں سے دھکے دے دے کر نکالا جائے. ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جس معاشرے کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. ہجرت کے حساب سے میں کم از کم اگر مسلمان کی حیثیت سے میں سمجھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف 2 جگہ ایسی ہیں، 3 شاید جگہیں ایسی ہیں جہاں سے ہجرت کرنے والے واقعی ہجرت مدینہ والی کی صورتحال میں، ایک فلسطین کے جو غزہ کے لوگ ہیں، ایک کشمیر کے لوگ ہیں اور ایک افغانستان کے لوگ ہیں. کیونکہ ان تینوں کا سامنا جو ہے مسلمانوں سے نہیں ہے، مسلمانوں کی آپس کی جنگ نہیں ہے، ان تینوں کا سامنا جو ہے وہ انٹرنیشنل کفار کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کفر کی فوجیں ہیں، جو الکفر ملت واحدہ، ایک اللہ کے رسول نے ایک قوم ہو جاتی. افغانستان میں تو گزشتہ 20 سال میں کفر ملت واحدہ ہوئی اور ان 48 ملکوں نے وہاں اس پہ حملہ کیا. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کیفیت کے اندر آج اس وقت افغان مہاجرین کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ شاید ان کی پاکستان کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ لوگ جو 1979 80 81 کے اندر ان کے اور 83 تک ان کو کہتے تھے افغان بگوڑے ہیں واپس چلے جاؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہی قوم پرست سیاستدان جو تھے وہ ان کے شناختی کارڈ بنوا رہے تھے، ان کے ساتھ شادیاں کر رہے تھے، ان کی زمینیں خرید کے دے رہے تھے اور ان کے ووٹ جو تھے وہ ان کے اوپر بینک کرتے تھے. جمعیت علماء اسلام پختونخوا میپ، ان دونوں کے اندر ہمیشہ ان افغان مہاجرین کے اوپر ایسا ایک ہوتا تھا، آدھے ووٹ ان کے ہوتے تھے، آدھے ووٹ ان کے ہوتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس معاشرے کا حصہ بنتے چلے گئے. ٹھیک ہے آپ واپس بھیج دو، وہ چلے بھی جائیں گے، ملا عمر کے زمانے میں وہ چلے گئے، لیکن اس طرح کی ایسی صورتحال کہ ان کو اس طرح بھیجا جائے کہ جیسے وہ یہاں ایک مجرم کی حیثیت سے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دھماکے کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، جس دن کبھی کوئی پاکستان کے اندر ایک آزادانہ طور پر گفتگو کرنے والا شخص جو ہے اس نے بتایا کہ میں فلاں بندے کے کہنے کے اوپر نہیں لکھ رہا، تو اس کو بتائے گا کہ دھماکے کب، کیسے، کس طرح، کون کرواتا ہے اور کیسے ہوتے ہیں اور کس کے اشاروں پر ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں. یہ بہت خوفناک اور تلخ کہانی ہے. یہ ہے وہ صورتحال جس وقت افغان مہاجرین کو یہاں درپیش ہے. وہ چلے جائیں گے لیکن اگر عزت و احترام کے ساتھ ان کو بھیجا جائے تو شاید افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر رہیں. علامہ اقبال نے
اپنی زندگی کے اندر اس وقت جو وہاں پر موجود تھے ظاہر شاہ صاحب، ان سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کر کے انہوں نے کہا تھا کہ میں خواب میں، میرے نزدیک میری روحانی طور پر مجھے ایک خواب ہے کہ اس خطے کے اندر ایک حکومت بننے والی ہے جو اسلام کے نام پہ بنے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کے اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اس لیے کہ جب تک مسلمانوں کے تعلقات افغانوں کے ساتھ بہتر رہے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ اس بر صغیر پاک و ہند میں ایک قوت کے طور پر مستحکم ہوئے۔ جس زمانے میں 1761 میں جس وقت پورے کے پورے بر صغیر پر مرہٹوں نے تقریباً قبضہ کر لیا تھا، اور بالاجی باجی راؤ کی فوج جو ہے وہ پانی پت کے میدان میں اکٹھی ہوئی تھی 14 جنوری 1761 میں، احمد شاہ ابدالی اس کی 4 لاکھ افواج کے مقابلے میں 41,800 فوجی لے کر پہنچا تھا، اور اس نے آئندہ 3 صدیوں کے لیے یہ خواب تباہ و برباد کر دیا تھا کہ ہندو اس علاقے کے اندر اکثریت ہونے کے باوجود، قبضہ کرنے کے باوجود، یہاں سے مسلمان لوگوں کو بے دخل کر سکتے ہیں، جو ان کا خواب تھا۔ اور آج جو لوگ بھارت میں رہتے ہیں وہ اس ہندوتوا کے دکھ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اب کوئی احمد شاہ ابدالی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ انہیں قومی ریاستوں میں ایسے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1920 میں بننے والے پاسپورٹ کے ڈیزائن اور اس کے ساتھ ساتھ ہونے والی تقسیم، اور نیشن سٹیٹس نے جس طرح مسلم امہ کو تقسیم کیا ہے اور قومیت کی صورتحال میں بانٹا ہے، جس میں اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس سے تو مصطفی ہے۔ آج ایک ہی نعرہ ہمیں نظر آتا ہے، پاکستان فرسٹ، افغانستان فرسٹ، عراق فرسٹ، UAE فرسٹ، سعودی عرب فرسٹ، لیکن یاد رکھو اللہ کے نزدیک روز حشر پاکستان کا آئین کھول کر حساب نہیں لیا جائے گا، اس حشر کے میدان میں قرآن پاک کھول کر حساب لیا جائے گا۔ اس وقت رسول اکرم ایک دعویٰ پیش کریں گے، قرآن محجورہ، یہ لوگ میری امت ہے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور قرآن مہاجرین کی عزت و تکریم کی دعوت دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔